تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سلسلہ وار کے درس اس سے قبل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی فضیلت، ان کی خلافت، ان کی شہادت اور ان کے قاتلین کے بارے میں بیان کیا گیا. اور اب اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مسلمین کے چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سلسلہ رکھنے کا مقصد ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو دور حاضر کی مشکلات اور گھمبیر مسائل سے وہ آگاہ نہیں. سوالات کی بھرمار ہے اس سلسلے میں، اور خصوصاً جب سے یہ سوشل میڈیا، یوٹیوب اور کچھ یوٹیوبرز اس معاملے میں بڑی بے باکی سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ایسے میں ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان، ان کا دفاع، ان کے اصلی حقائق، ان کے فضائل، ان کے متعلق جو جماعت المسلمین کا موقف ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے اور اسے بھی پیش کیا جائے. اور اللہ کے فضل سے اس پورے معاملے میں جماعت المسلمین کا موقف وہی ہے جو قرآن و حدیث کا موقف. ہم یہ نہیں کہتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے برابر، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فضائل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تمام کے اپنے فضائل ہیں، ان تمام کی اپنی خصوصیت ہے، ان کے ایمان کی گواہی اللہ رسول دیتے ہیں. لیکن جب ان کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جانا شروع کر دے اور پھر کسی معاملے میں غلو کی حد تک یا تو محبت کی جائے
یا غلو کی حد تک بغض کیا جائے تو اس کا نتیجہ پھر بہت بھیانک نکلتا ہے۔ اسی لیے اس میں اعتدال اور اپنے آپ کو معتدل رکھنا اور انصاف کے ساتھ کام لینا ہر مرد مسلم کے لیے لازم۔ یہ ضرور ہے کہ جو قرآن مجید کی یہ آپ نے آیت سنی، اس سورۃ الحدید کی 10ویں آیت ہے، اور یہ موقف اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی وراثت، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارا خرچ کرنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور پھر فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ شخص برابر نہیں ہو سکتا اس شخص کے کہ جس نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، اللہ کے راستے میں قتال کیا۔ کس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو اس کے بعد اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے فتح مکہ کے بعد۔ اولئک اعظم درجہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ایک درجہ اللہ رب العالمین نے برتر رکھا۔ تو وہ تمام اصحاب کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ کے راستے میں اس وقت جو مشکل ترین دور تھا، اس موقع پر قتال کرتے رہے ہیں، اس موقع پر خرچ کرتے رہے ہیں، اس موقع پر مصائب اور مشکلات کو سہتے رہے ہیں، تو بے شک وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا وعدہ تمام کے ساتھ اچھا ہے۔ ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بات کہہ دی کہ ان سب کے لیے بھلائی ہے کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آیا یا جو مکہ کی فتح کے بعد ایمان لایا، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ہی بات کر دی وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کا وعدہ ان سب کے لیے اچھا ہے۔ اب اس پہ اگر کوئی طعنہ زنی کرے کہ جب مشکلات ختم ہو گئی تب ایمان لے آئے، جب مشکلات نہیں رہی تب ایمان لے آئے، تو یہ سب اس کی اپنی ذہنی اختراع۔ اور اگر اس معاملے میں کوئی شخص یا اجتماعیت دفاع کرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس پر ناسبیت کے فتوے لگانا گویا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ایمان سے دور کر رہے ہیں۔ ناسبی وہ شخص ہے کہ جو اہل بیت کے نقائص بیان کرتا، جو اہل بیت سے بغض رکھتا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا، جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتا۔ ہم بفضل اللہ اہل بیت سے محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ایمان کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیے بغیر ہم اپنے ایمان کو ناقص سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے عثمان بن عفان، ابو بکر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ لیکن یہ ہم سے ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو درجہ بندی اللہ رب العالمین نے کی ہو، جو درجہ بندی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہو، جو درجہ بندی خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہو، ہم اس میں رد و بدل کرتے۔ ابو بکر خلیفۃ الاول ہیں تو وہ خلیفۃ الاول ہیں، عمر بن خطاب خلیفۃ الثانی ہے، مسلمین کی تمام تر اتفاق کے بعد تو وہ خلیفۃ الثانی ہے۔ عثمان بن عفان خلیفۃ الثالث ہیں تو وہ تمام مسلمین کی خلیفۃ الثالث۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفۃ الرابع ہیں تو بالاتفاق وہ خلیفۃ الرابع ہیں۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانیں گے لیکن خلیفہ بلا فصل نہیں مانیں گے۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا ولی سمجھیں گے
لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا نہیں جانے. یہ جماعت المسلمین کا بے بانگ دہل جو ٹاپ انداز میں موقف ہے، اور یہ چیز خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، جب ان کے بیٹے آپ کئی بار سن چکے ہیں، محمد بن حنفیہ کیا سوال کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابا جان یہ بتائیں کہ تمام تر لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا شخص سب سے بہترین ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ بلا فصل ہوں، میں سب سے بہترین ہوں، میرا جیسا کوئی ہمسر نہیں. ان کا بلا توقف یہی جواب تھا، ابو بکر. یہ تو تمام صحابہ اکرام اس بات کو جانتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور جب آپ سے پوچھا جاتا تھا، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہے کہ میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ابوہا، ان کے والد سے. اگر سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں تو بعد میں آنے والے لوگ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ابو بکر سے زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم ہے؟ ابو بکر کی شان اپنی جگہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنی جگہ ہے. اس میں جب کبھی مسابقت کی جائے گی، ان ناموں میں تفریق کی جائے گی تو پھر امت میں افتراق پیدا. ان کی اپنی اپنی شان ہے اور وہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ سب سے بہترین اگر کوئی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھی تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور تمام مسلمین اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر ہوں گے. صحیح بخاری میں ہے، عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر موجود ہیں، ان کے بھائی، اور آپ نے فرمایا کہ کاغذ اور قلم لے آؤ، میں ابو بکر کی نامزدگی کر دیتا ہوں کہ وہ میرے بعد اللہ رب العالمین کے زمین میں خلیفہ ہوں گے. صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. لیکن پھر آپ ٹھہر گئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے یہ امید ہے یا واللہ والمؤمنین، اللہ اور مومنین خود انکار کر دیں گے اس بات کا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنائے گا. اللہ اور مومنین ضرور اس بات پر ہی راضی رہیں گے کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہو تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ان کے فضائل اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو وہ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں وہ ہم سن رہے ہیں. ان کے بیٹے پھر پوچھتے ہیں، ثم من، سب سے پہلے تو ابو بکر ہیں آپ کہتے ہیں، اس کے بعد کون سا بہترین شخص ہے؟ قال عمر. بلا توقع جواب دیا، ابو بکر کے بعد اس امت کا کوئی بہترین آدمی ہے تو وہ عمر بن خطاب. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو داعٍ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے، ان سے خوش تھے. یہ آپس میں ان کے ایک دوسرے کے بارے میں القابات، ایک دوسرے کی صفت بیان کرنا، ایک دوسرے کی شان بیان کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ان کے درمیان اس قسم کی کوئی رنجیدگی نہیں، ان کے درمیان ایسی کوئی عداوت موجود نہیں تھی جو آج ہمارے سامنے بیان کری جاتی. اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ایک لمبا قصہ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں انہیں دفن کر دیا گیا، صحیح بخاری میں ہے، تو ابن عباس کیا بیان کرتے ہیں؟ میرے کندھے پہ کسی شخص نے ہاتھ رکھا اور اس شخص کے الفاظ کیا ہیں؟ اے عمر
تم اپنے بعد ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑ کے گئے کہ میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے جیسا عمل کروں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں. اللہ کی قسم مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جیسے تم اور ابو بکر اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کے دائیں بائیں موجود رہتے تھے, اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی تمہیں ان کے ساتھ جمع کر دے گا. ان کی قبر کے ساتھ تمہاری قبر موجود ہوگی, اور یہ بات آج پوری ہو گئی. اس حجرے میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بھی جگہ مقرر کی تھی, وہ جگہ انہوں نے فوقیت دی اور عمر بن خطاب کو ہبا کر دی. ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کون تھے؟ فَإِذَا هُوَ علی بن ابی طالب. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. وہ آپس میں اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ یہ درجہ بندی اللہ رب العالمین کس بنیاد پر کر رہا ہے, یہ درجہ بندی کیسے ہو رہی ہے, اور کس کی محبت اللہ کے رسول سے کیسی ہے, اور کون اللہ رسول کس سے سب سے زیادہ محبت. اور پھر ان کے بیٹے کہتے ہیں محمد بن حنفیہ فخشیت ان یقول عثمان, اب پوچھوں گا کہ کون ہے تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ اب والد صاحب کہیں عثمان بن عفان کا نام نہ لے لے. تو میں نے پھر پوچھا خود سے ہی کہ ابا جان اس کے بعد تو یقیناً آپ خود ہی ہوں گے, پہلے ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں, اب یقیناً آپ ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب ہے؟ قال ان انا الا رجل من المسلمین, میں تو صرف مسلمین میں سے ایک عام آدمی, میں اپنی مسابقت ان کے ساتھ نہیں کرتا, نہ میں اس درجہ بندی میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہوں, میں مسلمین میں سے ایک عام شخص ہوں, ایک عام آدمی. یہ کیا ہے؟ یہ کسر نفسی ہے, یہ عاجزی ہے, یہ انکساری ہے. اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, ایسے لوگ موجود تھے کہ جو عثمان بن عفان کو ہٹا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عاجزی, یہ انکساری ان کے ساتھ موجود تھی ہر موقع پر, کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا کرتے تھے, کسر نفسی سے کام لیا کرتے تھے اور عاجزی دکھایا کرتے. اور جو قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ لوگ جو ایمان والے ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑا سخت ہیں, لیکن جتنے وہ کفار پر سخت ہیں رحماء بینہم, اتنے ہی وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل واقع ہوئے, وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. وقتی کدورت, وقتی اختلاف, وقتی جھگڑا ہر ایک انسان کے ساتھ ہے, اور یہ ایک بشری تقاضا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتی طور پر 6 ماہ تک بیعت نہیں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, وہ وقتی اختلاف تھا, وہ اس وقت دکھی تھے, اور انہوں نے اس بات کو برملا بیان کیا کہ جب میں نے بیعت نہیں کی تو مسلمین ناگواری محسوس کرتے تھے اس بات سے کہ میں بیعت کیوں نہیں کرتا ہوں, صحیح بخاری میں موجود ہے. اور جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو اس اختلاف کو ختم کیا اور یہ بتایا کہ میں اپنے آپ کو آپ سے بہتر نہیں سمجھتا ابو بکر, اس بات کو باور کرایا کہ میں اپنے آپ کو آپ سے بہتر نہیں جانتا. بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس معاملے میں ہم سے بھی مشورہ کیا. بالکل ویسے ہی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر نہیں سمجھتے تھے. ایک موقف تھا, ایک مسئلہ تھا قصاص عثمان کا, جس کو لے کر وہ بیٹھے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کو ختم کیا اور ابو بکر سے بیعت کر لی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے. ان معاملات کو بیان کر کے, ان معاملات کو اچھال کر, اگر کوئی شخص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت سے انکار کر دے تو پھر اس کے لیے کیا پڑھا ہے؟ جو بیان کرنے والا ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رد لگاتا رہے,
لیکن لوگوں کے ذہن اس بات پر اتنے خراب کر دے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہٹا دیں، ان کو صحابیت کے درجے سے نکال دیں، تو قصوروار کون ہیں؟ اذلہ و اذلو، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سربراہ بن کے بیٹھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ فضائل صحابہ، امام احمد کی کتاب، کیا فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ابو مریم بیان کرتے ہیں، سند ہے اس کی حسن، یہلکو فی رجلان، میرے معاملے میں دو لوگ ہلاکت کا شکار ہوں گے، ہلاک ہو جائیں۔ وہ کون ہوں گے؟ مفرط غار و مبغض قال، ایک وہ شخص کہ جو میری محبت میں حد سے تجاوز کر جائے، غلو کی حد تک محبت کر جائے۔ ہمارے سامنے ہیں وہ لوگ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا، اپنا مولا، اپنا سب کچھ مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل اور دیگر دوسری چیزیں۔ ایک یہ شخص بھی ہلاک ہونے والا ہے کہ جو محبت میں غلو کر جائے، اور وہ مبغض القول، دوسرا وہ شخص بھی ہلاک ہونے والا ہے کہ جو علی کی مخالفت میں ان سے بغض کرنے لگے۔ یہ دو معاملے، ایسے دو طبقات اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ اہل ایمان کا اس معاملے میں کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اہل ایمان اس معاملے میں معتدل ہونے چاہیے۔ تعالی زنی تو لوگ آپ پر کریں گے، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کیا جائے گا تو رافضیت ہے، اگر ان سے نفرت اور بغض کیا جائے گا تو ناسبیت ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ اعتدال یہ ہے جو قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، اعتدال وہ ہے جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اعتدال وہ ہے جو محدثین کرام بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بات پر ہمیں گستاخ اہل بیت کہے کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، انہیں مشکل کشا نہیں مانتے، تو یہ گستاخی نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے عیسائی کلمہ گو افراد کو یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ۔ کیوں گستاخ ہے؟ کیونکہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو کیا واقعتاً یہ گستاخی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو مانتے ہیں، رسول تو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اس کو ہم کفر و شرک سمجھتے ہیں؟ تو یہ گستاخی نہیں ہے۔ ایسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، صحابی رسول مانتے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والا مانتے ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل اور مشکل کشا نہیں مان سکتے۔ یہ گستاخی نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی طبقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنے لگے، حاضر و ناظر ماننے لگے، اور جو لوگ اس بات کا انکار کریں ان کو وہ گستاخ رسول کا لقب پکڑا دیں، تو یہ گستاخی نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ کسی بندے کو اللہ رب العالمین نے یہ صفت عطا نہیں کی ہے۔ بالکل ویسے ہی یہ اعتدال مسلمین پر لازم ہے۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کریں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کریں گے، اہل بیت کے فضائل بھی بیان کریں گے، لیکن اعتدال کے ساتھ اس میں غلو کی حد تک ہر معاملے میں انہیں انبیاء، رسول اور اللہ والی صفات عطا نہیں کرا سکتے۔ اور رہی بات بغض کی، تو اہل ایمان مسلمین کے لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتے۔ ان سے بغض رکھنا گویا کہ یہ تو ایمان کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم واقعہ ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان
کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے عصر کی نماز پڑھا کر باہر نکلتے ہیں۔ اب آپ یہ دونوں واقعات، اس واقعے کو پڑھیں، سنیں اور موجودہ دور میں جو تصویر بتائی جاتی ہے اس کو سوچیں کہ ان میں بڑی لڑائیاں تھیں، وہ بڑے ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگے تھے، وہاں خلافت اور اقتدار کی حرص و حوث تھی۔ ایک وہ جو تصویر کھینچی گئی ہے آپ کے سامنے، اور ایک یہ واقعہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں مسجد نبوی سے، کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا هُوَ حسن بن علی يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، کون موجود ہے گلی میں؟ حسن رضی اللہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے موجود ہے۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر جاتے ہیں حسن کے پاس اور ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور پھر انہیں اپنی پیٹھ پر، اپنے کندھے پر سوار کر لیتے اور لے کر ان کو گلی کا چکر لگانا شروع کر دیتے۔ اور کیا الفاظ ہیں؟ بی ابی و امی کا یا حسن، اے حسن میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، شبیہہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری مشابہت، تیری صورت بالکل ویسی ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، جیسے آپ کی شکل و صورت تھی ویسی ہی اے حسن تمہاری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گئی ہے۔ لا شبیہ بی علی، یہ مشابہت، یہ صورت علی پر نہیں گئی ہے۔ کندھے پر سوار ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چکر لگا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے، وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے موجود ہیں اور ان کی اس بات پر مسکرا رہے ہیں۔ اب قرآن مجید کے الفاظ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے رحیم واقعہ ہو، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ حدیث اس بات کا عملی ثبوت، اور پھر آپ رکھے آج کے تمام تر لوگوں کے اقوال اور ان کی باتیں، وہ منظر کشی جو آپ کے سامنے کی جاتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث کے لیے ناراض ہو گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ بیعت نہیں کی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراضگی کی حالت میں فوت ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کون سا بغض تھا؟ یہ کون سی عداوت تھی؟ یہ کون سی نفرت تھی کہ جس میں بچوں کے ساتھ کھیل کود کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے دور میں خصوصاً نوجوان نسل کے ذہنوں میں پیوست کی جا رہی ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اگر ہم اس کا ادراک نہیں کریں گے، اگر ہم اس کا تدارک نہیں کریں گے، اگر ہم اس کے الزامی جواب نہیں دیں گے تو یہ نسلیں ہاتھوں سے نکل جائیں گی، یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ وہ ضرور ہے کہ ان کا ایمان اللہ رسول پر، صلاۃ، زکوٰۃ اور روزے پر کروانا ہے، لیکن یہ معاملات اگر ہم نے ایسے ہی کھلے چھوڑ دیے اور جو ایمان کے ڈاکو ہیں ان کو ایسے ہی ان ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا تو پھر وہ وقت نہ آ جائے کہ لوگ صحابیوں کی صحابیت سے انکار شروع کر دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام کچھ بیان کیا جائے جو قرآن و حدیث بیان کرتا ہے، اور ان لوگوں کو جواب دیا جائے جو ہیر پھیر کر کے، ترجموں میں تبدیلیاں کر کے، الفاظ کا اضافہ کر کے، ضعیف من گھڑت روایات بیان کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو جماعت المسلمین پر بارہا الزام لگاتے ہیں کہ یہ ناصبی ہیں، تو فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا ان کے لیے ایک خود جواب ہے کہ جس قدر محبت، جس قدر فضائل ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے بیان کرتے ہیں، کوئی دوسرا شخص آپ کو نہیں ملے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
کچھ روایات میں ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور کچھ روایات میں ہے کہ سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اس کی بہترین تطبیق ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کرتے ہیں کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو تمام روایات بھی درست ہوتی ہیں اور ہمیں ایک حل مل جاتا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات تمام روایات کو درست بھی ثابت کرتی ہے اور ان روایات میں جو بظاہر ایک ٹکراؤ ہو رہا ہے اس کا بہترین حل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھوٹی عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ موجود رہے۔ بدر کا موقع ہے، صحیح بخاری میں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کے میدان میں ہیں، قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحج کی قرآن مجید میں، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ دو گروہ ہیں اور یہ اپنے رب کے معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ دو گروہ کون سے تھے؟ وہ قیس بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے علی و حمزہ و عبیدہ بن جراح۔ ایک گروہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو مسلمین کا مومنین کا گروہ تھا بدر میں لڑائی کے موقع پر۔ اور جو دوسرا گروہ تھا وہ شیبہ بن ربیعہ و عتبہ بن ربیعہ و ولید بن عتبہ، یہ تین کافر تھے جو ان تین مومنین سے لڑنے کے لیے موجود تھے۔ معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت بھی اتاری، اور اس گروہ میں شامل تھے جو اپنے رب کے معاملے میں ان کفار سے لڑنے کے لیے موجود تھے۔ اور بدر کی بات جب احد ہوتی ہے، احد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، صحیح بخاری میں ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زخموں کے بارے میں جو احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب احد میں ایک بھگدڑ مچ گئی اور کفار کا حملہ ہوا تھا، تو مسلمین ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ اس موقع پر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان سے ان زخموں کے بارے میں بیان کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا، اما واللہ انی لعارف من کان یغسل جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان یسکب الماء، کہ میں بخوبی جانتا ہوں اللہ کی قسم کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کون دھو رہا تھا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پانی کون ڈال رہا، اور وہ کون تھے اور کون ان کے لیے اس وقت تیمارداری کا کام کر رہا تھا۔ کانت فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغسلہ وعلی یسکب الماء بالمیجر۔ فاطمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ کی دختر ہیں، وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی، اسے دھو رہی تھی، اور جو خود ہوتا ہے جنگ میں جو سر پر پہنا جاتا ہے، اس خود میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پانی ڈالتے جاتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زخموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کرتے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول وہ ہیں جو بدر میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، احد کی لڑائی میں بھی موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں کہ تمام لوگ جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کچھ مواقع پر ان کو ابو تراب کے نام سے لوگ پکارنے لگے اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ ابو تراب کہنا گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا معلوم ہوا. بعض لوگ گئے، صحیح بخاری میں ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو امیر المومنین کو بڑے برے نام سے پکارتے ہیں. سہل نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے وہ ان کو ابو تراب کہہ کر پکارتے ہیں. فضحک سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر ہنس پڑے کہ یہ ابو تراب کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام سے چڑ جائیں گے. یقیناً یہ وہ نام ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور جب کبھی یہ نام لیا جاتا وہ سب سے زیادہ خوش ہوا کرتے تھے. کیونکہ یہ وہ نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا تھا. اور پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ جھگڑا ہو گیا علی رضی اللہ تعالیٰ اور وہ نکلے اور مسجد نبوی میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آئے اور پوچھا اپنی بیٹی سے این ابن امی، کہاں ہے تمہارے چچا کے بیٹے؟ قالت فی المسجد، کہا کچھ بات ہو گئی ہے مجھ سے اور ناراض ہو کر مسجد میں جا کر لیٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ کریں کہ جو آپ سسر ہیں اور بیٹی ہیں آپ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور شدید محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا علی سے کیوں میری بیٹی سے ناراض ہو گئے، کیوں تم نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، بلکہ ان کو منانے کے لیے بنفس نفیس خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چلے جاتے اور جب مسجد پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی چادر ان سے سرک کے نیچے گر گئی ہے اور بدن پہ مٹی لگ گئی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام المتقین، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگتے ہیں، مٹی جھاڑتے رہتے ہیں اور ان کو منانے کے لیے آپ فرماتے ہیں اجلس یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ، ناراضگی ختم کرو، اے ابو تراب اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ ابو تراب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا تھا اور اس محبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو تراب کے نام سے منسوب کر دی. اگرچہ ان کی کنیت ابو الحسن ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ابو تراب کہلوانا پسند کرتے تھے کیونکہ یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا. اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بہت کھلی نظر آتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کہ جب صحیح بخاری میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کہ وہ چکی چلاتی تھیں اور چکی چلا چلا کر وہ اپنا بسیرا کیا کرتی تھیں، اپنے کام کیا کرتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، کچھ قیدی آئے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی. معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں اور انہیں پیغام دے دیتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہیں بتانا کہ فاطمہ آئی تھی اور وہ ایک غلام کا مطالبہ کرتی ہیں، ایک غلام کی گزارش کرتی ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور انصاف کو دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، عائشہ صدیقہ آپ سے بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ آپ کی بیٹی آئی تھیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، چکی پیس پیس کر
غلام کا مطالبہ کرتی ہیں آپ غلام دے دیں۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے حجرے میں پہنچے تھے، اور اس موقع پر کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر اندر جاتے ہیں، وہ بیٹھنے لگتے ہیں، آپ انہیں لیٹنے کا اشارہ کرتے ہیں اور ان کے اس قدر قریب جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پاؤں کی ٹھنڈک ہمیں اپنے سینے تک محسوس ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں اس شفقت کا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھتے تھے کہ ان کے بستر پر ان کے ساتھ آپ شفقت کے ساتھ موجود اور ان سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی تم نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ غلام نہیں دیا، خادم نہیں دیا، باوجود اس کے کہ قیدی موجود تھے، بلکہ اس کے بدلے ان کو وظیفہ بتا دیا کہ کیا کرو کہ جب دن کی تھکاوٹ کے بعد تم بستر پر جا کر لیٹو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو، دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے وہ تم سے دور ہو جائے۔ یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ اس لیے کیا کہ آنے والے وقت میں جو امت ہے ہر کسی کو اتنی وسعت استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے لیے غلام اور نوکر رکھ سکے۔ ان سب کے لیے یہ وظیفہ عطا کر دیا کہ ان کے دن بھر کی تھکاوٹ اگر کسی چیز سے دور ہوگی تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہوگی، اس تسبیح سے ہوگی، اور بدلے میں داماد رسول مطالبہ نہیں کر رہے کہ اللہ کے نبی غلام تو موجود ہے، قیدی بھی آ چکے ہیں، دے دیجئے، کیا جاتا ہے؟ نہیں، جو فیصلہ آپ نے فرما دیا اسی فیصلے پر خاموش ہو جائے، اس کے بعد دوسرا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سعادت مندی، یہ اطاعت گزاری، یہ فرما برداری اس وقت بھی نظر آتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب انہوں نے پیغام نکاح بھیجا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں موجود ہیں آپ کے، اور وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی اور ان سے کہتی ہیں ابا جان، لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں آپ کو اپنی بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں، بیٹی کے معاملے میں آپ کوئی غصہ نہیں کرتے، یہ دیکھیے یہ علی ہیں جو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں دیکھو میں نے اپنے داماد جو آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو اپنی بیٹی عطا کی، انہوں نے جو بات مجھ سے کہی اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھا، میری بیٹی زینب کا خیال رکھا اور اس وعدے میں پورا کرتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں یہ علی ہیں کہ یہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے لگتے جگر ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دے گا گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور اللہ کی قسم لا تجمعوا بین رسول اللہ بین بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر علی کو نکاح کرنا ہے تو وہ میری بیٹی کو طلاق دیں اور جا کر ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اختیار دے دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ طلاق دے میری بیٹی کو اور جا کر اللہ کے دشمن کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سعادت مندی تھی کہ وہ اس بات پر سجدہ ہو گئے، انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور اس نکاح کے پیغام کو منسوخ کر دیا، اور یہ سعادت مندی ہے کہ جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں، دوسری کوئی شادی نہیں،
حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، انہوں نے پھر بھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہی، ان کی حیات طیبہ تک انہوں نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس کے بعد کئی نکاح کی، اس کے بعد لونڈیاں رکھی اور کئی نکاح کیے، جس سے ان کی اولادیں بھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ سعادت مندی کہ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ فاطمہ کو تکلیف گویا کہ مجھے تکلیف ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے بعد کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ یہ شفقت تھی کہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تمام فضائل، تمام شان اور تمام تر درجہ بندی میں اگر میں کہوں یہ سب سے بڑی فضیلت اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہو کہ جب یہ آیت اتری کفار کے ساتھ مباہلہ کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو اور اپنی ازواج کو بلاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بلاتے ہیں، اے کفار جاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو اپنے اہل و عیال کو بلاؤ، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے لیے ہم لعنت کریں کہ جو ناحق ہے وہ قتل ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے موت دے دے، اور جو حق پر ہے وہ باقی ہے۔ اس مباہلے میں اصولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آتی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی فضیلت عطا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ بیان کرتے ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی، جمع کیا، بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا اے اللہ یہ بھی میرا اہل ہے، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اس چادر میں جو مستلامت کی حدیث ہے آپ نے جمع کر کے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد تھے، وہ اس اہل بیت کا حصہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ تو آج اگر اہل بیت سے محبت کی جائے گی تو اس اہل بیت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہوگا اور ان سے بھی محبت کی جائے گی، لیکن کہ اہل بیت 4 لوگوں سے شروع ہو کر 4 لوگوں پر ختم نہیں ہو، یہ اہل بیت محض علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہیں ہوں گے، اس اہل بیت میں امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، وہ تمام کی تمام بھی موجود ہے، جو خدیجہ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، وہ تمام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں سے ہیں اور وہ اہل بیت میں جو شان، جو محبت اہل بیت سے کرنے کے دعوے کرتے ہیں، وہ 4 کے علاوہ ان تمام امہات المومنین سے بھی کریں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ الغرض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر، اور تبوک کے موقع پر صحیح بخاری میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ پر جانے سے روک دیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے ساتھ تمام جنگوں میں موجود رہا، آپ مجھے آج عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ شرکت نہ کروں؟ تو آپ نے اس موقع پر بھی ان کی دلجوئی کے لیے بڑے عظیم الفاظ فرمائے، اور کیا فرمایا؟ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ،
جب موسیٰ کوہ طور پر نکلے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ تو اپنے پیچھے اپنا نائب اپنا خلیفہ کس کو بنا کر گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام کو بنا کے گئے، اپنے بھائی کو بنا کر گئے۔ آج میں تبوک پر نکل رہا ہوں تو اپنے پیچھے جس شخص کو اپنا جانشین بنا رہا ہوں اے علی وہ تم ہو، لیکن بات اتنی ہے وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اس بات کو آپ نے وہی وضاحت سے فرما دی۔ بات یہ ہے کہ ہارون تو نبی تھے لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یعنی تمہاری نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی لیکن نبوت تمہیں نہیں مل سکتی۔ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ کیا نسبت تھی؟ بھائی تھے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا داد بھائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ اپنے پیچھے جانشین بنا کے گئے اپنی قوم کا ہارون کو ان کی دیکھ بھال کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانشین بنا کے گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قوم کی دیکھ بھال کے لیے۔ یہ وہ نسبت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا کر ان کی صفت ان کی شان کو مزید چار چاند لگا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ کل خیبر کے موقع پر آپ نے کہ فرمایا کل میں یہ جھنڈا یہ علم اس شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرائے گا، اور یہ وہ شخص ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ وہ بیان کرتے ہیں فَبَاتَ النَّاسُ يَذُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُؤْتَاهَا، تمام لوگوں نے وہ رات بے چینی میں گزاری کہ بھلا وہ کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کو کل یہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، میں نے کبھی کسی دن اس بات کی خواہش نہیں رکھی کہ مجھے امارت مل جائے سوائے اس دن کے۔ اس دن میری یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امیر بنائے اور یہ جھنڈا مجھے عطا کر دے۔ اور یہ خواہش کیوں تھی؟ یہ خواہش صرف اس لیے تھی کہ یہ سند مل جائے گی کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ ایمان کی علامت میرے ساتھ لگا دی جائے گی۔ اور پوری رات لوگوں نے جاگ کر بے چینی کے عالم میں گزارتی کہ صبح ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم عطا کریں۔ یہ وہ موقع تھا کہ خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں لشکر کے ساتھ نکل گئے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے تھے اپنی آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے۔ عذر تھا، لیکن جس خوش نصیب کو اللہ رب العالمین نے اپنی چیز عطا کرنی ہوتی وہ خود اسی جگہ پر دوڑ کر موجود ہوتا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے عذر کی وجہ سے پیچھے تھے، انہوں نے خیال کیا، صحیح بخاری میں دوسری جگہ موجود ہے کہ میں ہر موقع پر آپ کے ساتھ موجود رہا، کیوں ہو ایسا کہ میں خیبر کے موقع پر آپ کے ساتھ نہ رہوں۔ تکلیف کو انہوں نے دور کیا، تکلیف کی پرواہ کیے بغیر وہ نکلے اور خیبر کے میدان میں جا پہنچے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں پہنچانا تھا۔ فلما اصبح الناس، جب صبح ہوتی ہے اور لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں کہ اب یہ علم دیا جائے گا، فقال عین علی بن ابی طالب، آپ پوچھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے فقالوا یشتکی عینیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف، آنکھوں کے مرض میں مبتلا۔ کون سے مشکل کشا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنے والے خود دیکھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مشکل ہے، خود تکلیف ہے، وہ اپنی تکلیف خود دور نہیں کر سکتے،
تو پھر انہیں مشکل کشا کہنا، اس عقیدے پر چلنا کس قدر بڑا اور کبیرہ گناہ ہے، کفر کی طرف لے جا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی آنکھوں کے مرض میں ہیں، اور وہ مرض وہ اپنی مشکل کو خود دور نہیں کر سکے۔ بلایا گیا انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا انہیں لے کر آؤ۔ فلما جاء بصق فی عینیہ، جب وہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، اپنی پاک تھوک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، اور آنکھوں میں وہ لعاب جاتا ہے۔ وَدَعَا لَهُ، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فَبَرَرَ حَتَّى كَأَن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ وَجْعٌ، وہ ایسے صحیح ہو جاتے ہیں جیسے کبھی ان آنکھوں میں کوئی درد ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہی ہو سکتا ہے جو ایسی شفا بن جائے، لیکن یہ شفا بھی کیسے بنا؟ دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے دعا کی؟ خالق کائنات، مالک کے کل، مشکل کشا، حاجت روا اللہ رب العالمین، اور اس دعا کے نتیجے میں وہ لعاب ان کے لیے دوا بنا، ان کے لیے شفا بنا، اور وہ آنکھوں کی تکلیف اور وہ درد دور ہو گیا، ایسا ہو گیا جیسے اس میں کبھی کوئی درد موجود ہی نہیں۔ فَآتَاهُ الرَّایَةَ، اور پھر وہ علم، وہ اسلام کا جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ فقال علی یا رسول اللہ، علی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، کیا میں ان سے تب تک قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ ہمارے مثل نہ ہو جائیں، یعنی کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں؟ فقال، آپ نے ان سے فرمایا اے علی، ان کے پاس جانا، ان کی صحنوں میں، ان کی شاخوں میں اترنا، ثم ادعوہم الی الاسلام، اور سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ براہ راست جا کر قتل و غارت شروع نہیں کرنی ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ جو قتال ہے، جو جنگ ہے، اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ پہلے جا کر انہیں اسلام اور امن کی طرف دعوت دینا، اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان کو جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ان سے بیان کرنا کہ اللہ نے ان پر کیا کیا حق رکھے ہیں۔ دیکھو علی، فواللہ لَأَن يَهْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، اللہ کی قسم اگر تمہاری دعوت دینے سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پر آ جاتا ہے، ایک شخص بھی اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اے علی وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ سواریاں جو اس وقت کی بہترین سواریاں تھیں، ان سواریوں سے بہترین قرار دیا ایک آدمی کے ہدایت پر آ جانے سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دعوت کو لے کر، اور اس میں سبق ہے مبلغین اسلام کے لیے کہ جب وہ تبلیغ کے میدان میں موجود ہو تو ان کی پکار وہی ہو، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ان کی پکار اس شخص سے بہترین کس کی دعوت ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہو، اور صرف بلاتا نہیں ہو، وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اور اس کی دعوت کی پکار یہ ہو اننی من المسلمین، کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ یہی ایک مبلغ اسلام کی دعوت اور اس کی شناخت ہے کہ وہ خود اس پر عمل پیرا ہو، اور دعوت دیتے ہوئے اس میں اس کی وہ نرمی موجود ہو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ اور جب وہ اس کے بعد خیبر پہنچتے ہیں، جو یہودیوں کا سب پہ سلار ہے مرحب، اس وقت وہ یہ الفاظ کہتا ہے۔ یہ دونوں جملے بڑے تاریخی جملے، جو یہودیوں کا سب پہ سلار ہے مرحب، اس کے الفاظ ہیں قد علم خیبر انی مرحب، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاقی سلاحی بطن مجرب، میں ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں، اور جنگ میں بڑا آزمودہ ثابت ہوتا۔ ادھر حروب اقبلت تلہب، اس وقت کہ جب لڑائی کی آگ بڑی شعلہ انگیز ہوتی ہے اس وقت میں بڑا کام آتا۔ یہ عربیوں کا انداز تھا کہ وہ اشعار پڑھا کرتے، اپنا خون گرمانے کے لیے وہ رجز پڑھا کرتے،
اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نشات پر کیا جواب دیتے ہیں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کلیسی غابات کریہ المنظرہ، اس ایک شیر کی طرح جو جنگل میں بڑا خوفناک نظر آتا ہے۔ اوفیہم بالصاحی قیل السنورہ، میں دشمن کو اس کے ایک سا کا بدلہ پورے پیمانے کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر الہ اور علی حیدر اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا اپنا رجز، یہ ان کا اپنے الفاظ ہیں کہ جو وہ اپنی زبان سے عطا کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر پھر خیبر فتح ہوا اور وہاں سے مال غنیمت حاصل ہوا، اور اس کے بعد وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یحب اللہ و رسولہ، یہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت اس وقت نظر آتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں ہے کہ جب حدیبیہ کا موقع ہے، صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، اور اس صلح نامہ کو لکھتے ہوئے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لکھا گیا ھذا ما قاد علیہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ فیصلہ ہے کہ جو کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فقالوا لا نقلها، تو وہ کفار جو موجود تھے انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگے فلو نعلم انک رسول اللہ ما منعناک، اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم تو کبھی آپ کو مکہ آنے سے نہ روکتے۔ ہمارا تو جھگڑا ہی آپ سے اس بات پر ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، آپ محمد رسول اللہ نہیں ہیں۔ اگر فیصلہ لکھا جائے گا صلح حدیبیہ کا تو محمد بن عبداللہ کے نام سے لکھا جائے گا۔ قال انا رسول اللہ، تو آپ نے اس موقع پر جواب دیا دیکھو حقیقت تو یہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن وَأَنَا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ ثم قال لعلی، پھر آپ نے علی سے فرمایا امحو رسول اللہ، امحو رسول اللہ، اے علی یہ رسول اللہ مٹا دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب ہیں اس وقت حدیبیہ کی صلح کو لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا لا واللہ لا امحوک ابدا، نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ سے رسول اللہ کے لقب کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ ان کی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو تقاضا آپ سے کیا جا رہا ہے اگرچہ آپ نے اسے قبول کیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کا لقب مٹانے کی جسارت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابہ، آپ نے پھر خود اس صلح کو اٹھایا، صلح نامہ کو، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے مٹایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو مٹانا نہیں چاہتے تھے۔ الغرض یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، اس کے بعد ان کی خلافت ہے، اس خلافت میں ہونے والے مسائل ہیں کہ جس کو مختلف طریقے سے مختلف انداز سے لوگ طرح طرح کے افسانے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ امید ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین اگر موقع دے گا تو پھر اس سلسلے کو مزید آگے بڑھا کر جو حقائق ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ واقعات ہیں، اسے بیان کیا جائے گا۔ وَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔